جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بے رضا و رغبت ہو رہا ہے یا کوئی پریشر ہے، پریشر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں، 9 سال پریشر میں کبھی کام نہیں کرتے۔ ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا۔ ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے، یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا۔ تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ۔ سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں۔ وجہ یہی تھی کہ مطلب ان بیئریبل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی۔ ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے، وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا، اس میں جانا چاہیے ان کو، اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، 100% سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورآل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد۔ 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل۔ تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا، اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے۔ تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا، اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا۔ یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوورآل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورآل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے، یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی، اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے، اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے، وہ شاید نہیں پاسبل، کہ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے۔ کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی، پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے، کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے۔ اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا، یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گراؤ جلاؤ والی بات تھی، وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں، جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی،
اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی، جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا بھی رول پلے کرے، کر بھی رہا ہے، ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی۔ تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ کو کبھی نہیں کرتے۔ بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں۔ آئیڈیلسٹ میں جمہوری کریڈینشیلز اور اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ سو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سالمیت، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل یو کین سے کہ اس کے نیبرس ہیں، یا خطہ جو ہے بڑا انسیکور ہے پولیٹیکلی۔ تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔ صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے، شوق بھی تھا، عقل اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں، اور جو 9 میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے۔ بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ چیمہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، مختصر بات کرتے ہوئے، کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی۔ اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، کسی اور طریقے سے بھی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بٹ میں اپنی فیملی، میرے لیے جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی
کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی ترقی جاتی ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرم فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو، ملٹی لینگویج یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل سے اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکیور ہے پولیٹیکلی، تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ جو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی اپوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے۔ میم یہ بتائیے گا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے آپ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کا، فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہیں، کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں، لیکن بیسیکلی تو اپنے لوگوں کی شاخ ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا۔ پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں۔ میڈم ایسا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں، ان کے ساتھ کورٹ میں بھی آپ تھی۔ عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک دوسرا عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے، میں اس پہ خوش ہوں، اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے، کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے۔ قوم، ملک بچنا چاہیے، ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے، اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے، کیا ایسا دائرہ عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور ملک کو، غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے۔ بہت شکریہ۔ مسرت بی بی آپ یہ بتائیں، اور گپشے صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ جواب دینے دے یار۔ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے اسٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے، اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے۔ آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو، آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو، تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا، پوسٹ پوسٹ کے بنے ہوئے، تو ہم اپنی مرضی سے رہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جی ایچ کیو کے اوپر حملے کروانے میں؟ اور کور کمانڈر کا جو گھر نہیں 16 دن نہیں لگے، مجھے 2 گھنٹہ لگا۔ چلے آپ یہ بتا دیں کہ خان صاحب ذمہ دار ہیں؟ مجھے آدھا گھنٹہ لگا، اس سے زیادہ نہیں لگا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ نے سوال ہے اس کے جواب میں دے دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔